سعید قاضی صاحب، وزیر اعظم نے گزشتہ روز بھی میاں والی میں خطاب میں یہ کہہ دیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا پاکستان خود مختار ملک بنے گا اور بطور آزاد ملک فیصلے کریں گے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور یہ بھی کہ وزیر اعظم کو آئی ایم ایف کی شرائط نہیں پتا، ملکی حالات نہیں پتا، انڈیکس پہ پتا نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کیسے کہتے ہیں سستا ترین؟ یا فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 3 ہفتے سے بہت ہی سب کچھ سستا ہو رہا ہے. دیکھیں کبھی ایسا کون سا دور تھا جس میں سستا ہوا ہے؟ آج تک مجھے بتائیں. ہم آزاد فیصلے کر رہے ہیں. میں آزاد فیصلے بالکل ہم نہیں کر رہے. اگر آپ ابھی ڈاکٹر اشفاق اظہر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، کیا ڈاکٹر کیس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 23 پروگرام آپ نے لیے ہیں، ایک بھی نہیں چلا تو یار بند کر دو. کیوں نہیں ری تھنک کرتے اکنامک ماڈل کو؟ جب بھی ہم آپ کی بریک میں بیٹھ کے زومبی کمپنیز کی بات کر رہے تھے کہ امریکہ بہادر کو نوٹ چھاپ کے کمپنیوں کو زندہ رکھنا پڑ رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک 2020 کے ریسیشن کے بعد اس نظام کی ساری اوقات سامنے آ گئی ہے. اس کے خلاف نہ سول سوسائٹی بولتی ہے، جو اکانومسٹ آتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ جو پی ایچ ڈی رٹ کے کر آتا ہے وہاں سے، ایک آکسفورڈ اور کیمبرج سے، وہ انٹرنیشنل فائنانشل اسٹیبلشمنٹ میں نوکریاں ڈھونڈ رہا، اپنا سی وی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں سچ بولتا ہمارے ساتھ. ابھی یہاں آ کے ڈاکٹر اشفاق اظہر خان اور ڈاکٹر کیس جیسے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ فراڈ اور ڈھونگ تھا، یہ جو امریکہ کا کنسنسس تھا، واشنگٹن کنسنسس، اس سے باہر نکلو. یہ پاکستان کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت چلاؤ، واشنگٹن کنسنسس کے تحت نہ چلاؤ، ہمارا مطالبہ ہے. کوئی سول سوسائٹی میں یہ بات کرتا ہے؟ اور یار جو اصل آپ کے لٹیرے ہیں ان کا نام کوئی نہیں لیتا. یہ اب ٹھیک کہا لغاری صاحب نے، یہ ان کے ملازم ہیں، یہ انکم ٹیکس انسپیکٹر ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہمارے حکمران. یہ ہماری جیبیں خالی کر کے اپنا ایسا بیچ میں رکھتے ہیں، باقی ان کو دے دیتے ہیں. کوئی پولیٹیکل موومنٹ اس میں چل رہی ہے؟ کدھر گئی پیپلز پارٹی اور کدھر گئی اس کی لیڈرشپ؟ کدھر گیا اس کا 1970 والا منشور؟ اس کا میرے خیال میں صفحہ 10. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سندھ میں بہترین حکومت ہے، دودھ شہد کی نہریں، وفاق میں نااہل لوگ بیٹھے ہیں. وفاق کہہ رہے ہیں وہاں کرپٹ اور چور بیٹھے ہیں، ہم بہترین کر رہے ہیں، ہم نے بہت ڈیولپ کر دیا کراچی کو. کراچی ہو، ایک کیمرہ مین بھیجیں، ایک رپورٹر بھیجیں، سڑک پہ جا کے آپ انڈیپینڈنٹ سروے کروا کے دیکھ لیں کون سی حکومت اچھی اور کون سی نہیں اچھی. یہاں یہ حالت ہے کہ جو گورنمنٹ جاتی ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، شکر ہے یہ گئے ہیں، اگلی آ جاتی ہے پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ یارے کدوں جان گے. تو جب تک آپ ان رولنگ سٹرکچرز کو عوام کے مفاد میں استوار نہیں کرتے، پولیٹیکل موومنٹس نہیں بنتی. پولیٹیکل موومنٹ کیا بنے؟ سارے این جی او کی ملازمتیں ڈھونڈتے پھرتے. سر کیا ابھی بھی کسی پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت ہے قاضی صاحب؟ بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ یہاں سیاسی موومنٹ نہیں اس لیے چل رہی کیونکہ مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. ان کو کیا کہا تھا؟ سیاسی موومنٹ کون چلائے گا؟ میں عرض کرتا ہوں کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں کہا تھا بہتی تحریک مت کرو کہ ادھر چلی نہ پے، کیونکہ اگر تحریک چلے گی تو سب کو جو ہے وہ لے کے جائے گی. ان کو میں نے جیسے کہا کہ اس ملک کی معیشت کو کھنڈر بنا کے جس طبقے نے اوپر اپنے محلات اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ بنائے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، وہ چاہیں گے یہ نظام چلا جائے؟ وہ چاہیں گے کہ یار یہاں جو رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن ہے وہ میرے جیسے سعید قاضی جیسے غریب آدمی کو بھی مل جائے جس کے پاس کروڑوں روپے فالتو نہیں پڑا ہوا؟ وہ چاہیں گے یہ؟ یا وہ یہ چاہیں گے کہ جو میرا بچہ پالنے میں آیا یہ سی ایم بنے گا میرا پالا بچہ؟ یہ کیا ہے یار؟ ڈونٹ وی ڈیزرو بیٹر؟ ہمارا نظام آپ نے قبضے میں لے لیا. ہمارے ساتھ جمہوریت میں آج خبر پڑی تھی کے پی کے بلدیاتی انتخاب میں 5 سابق سی ایم کی اولادیں الیکشن لڑ رہی ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک دولت مندوں کا میوزیکل چیئر ہے جس کا آپ نے نام جمہوریت رکھ چھوڑا ہے. 5-7 بندے وہی گھوم کے آ جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم کی سٹڈی آئی کہ پچھلے 42 سالوں میں 1700 آدمی ہیں جو آپ کی اسمبلیوں میں ریٹرن ہو کے واپس آ رہے ہیں. آپ کی جو یہ ڈائنیسٹیز ہیں نا ضلع کی سطح پہ بن گئی ہیں، لوگوں کا پیش ہے الیکشن لڑنا. یہ تو کہتے تھے نا کہ نہیں ہوگا، یہ ڈائنیسٹیز نہیں بنے گی. پی ٹی آئی تو کہتی تھی نا نہیں بنے گی. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ بھی تو ایک موومنٹ کے طور پہ چلے تھے نا. کیسے میں بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا فراڈ پتہ ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہ عمران خان نااہل اور ناکام ہو گیا، لہذا مسلم لیگ نون تو پیپلز پارٹی نو لے آؤ. اور خدا کا خوف کرو یار، لیٹس گو ہیڈ، اس کے اوپر جائیں، آگے جائیں. یہ تو سارے ایک ہیں. یہ منی بجٹ کتنا بڑا بوجھ بن سکتا ہے؟ حکومت کو تو شاید کوئی سہولت ہو یا نہ ہو یہ وقت بتائے گا، بٹ عوام کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بننے کو. دیکھیں پہلے تو یہ ذرا دیکھ لیجئے عوام کو 1 منٹ. عوام کی بات تو ہم دونوں نے کر لی ہے کہ عوام کو کچھ نہیں ملے گا سوائے مہنگائی. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کے جو انویسٹرز ہیں اس ملک میں جو ایکومولیشن کرتے ہیں، لارج انڈسٹری اور اسمال بزنسز، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور ان کے اثر پہ پڑنے سے ہی روزگار پہ اثر پڑے گا، مہنگائی پہ پڑے گا. جب آپ یہ مراحتیں واپس لیں گے، ہمارا اس وقت جو جتنے بھی ایکسپورٹیبلز ہیں اسپیشلی ٹیکسٹائلز میں، وہ سب حکومت کی مراحت سے ہیں. بجلی سستی دی جا رہی ہے ان کو اور ٹیکس چھوٹیں دی جا رہی ہیں. مراحتیں یہ جب ختم ہوں گی
تو وہ جو سڈنلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹس بڑی تھی ٹیکسٹائل کی، وہ بند ہو جائیں گی. اسی طرح آپ کی جو یہ انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی، جس میں آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ انلیگل پیسہ بھی، بلیک منی بھی پارک ہو سکتا ہے، وہ جب مراتیں ختم ہوں گی تو کرائسس میں چلے جائے گی یہ انڈسٹری، اور سڈنلی وہاں جو امپلائبلٹی ہے وہ پرابلم میں آئے گی. سو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف جو آپ پہ انٹروڈیوس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان ایفیشینٹ انڈسٹریز ہیں اس ملک کی، جو نہیں چل سکتی گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر، وہ ختم ہو جائیں، اور تاکہ پھر ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ آئیں، وہ آپ کو کوالٹی پروڈکٹ بھی دیں گی، وہ ریلیٹیولی چیپر کوالٹی بھی دیں گی، اور ملک پھر اس لیول پہ چلے گا. ڈاکٹر قیس صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس حکومت کی جو 3 سال کی یہ پالیسیز ہیں ہماری معیشت کو لے کر، یہ لانگ ٹرم آپ کو لگ رہی ہیں، شارٹ ٹرم پالیسیز؟ دیکھیں، یہ ان کی ساری پالیسی جو تھی نیو کلاسیکل ماڈل تھا اور لانگ ٹرم تھی، جس میں حکومت نے سوائے مراتیں دینے یا مراتیں واپس لینے کے اور کچھ نہیں کرنا تھا. پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کمپٹیشن میں وہ اپنے آپ کو فیزیبل بناتی یا نہیں بناتی. ابھی تک تو اتنا تھا کہ دوستوں کی انڈسٹریز جو ہیں ان کو بجلی بھی کم کر دی، اور آئی ایم ایف کہتی ہے یہ نہ کریں. اور اس لیے یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں. اسٹرکچر چینجز لانی تھی وہ نہیں آئیں، نہ پولیس ریفارمز آئے، نہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آئے، نہ جوڈیشل ریفارمز آئے، اور نہ ہی ان دا کانٹیکسٹ لیگل ریفارمز آئے، اور شاید فائنینشیل بھی نہیں آ سکے. اس لیے جو یہ حکومت چاہتی تھی وہ ممکن ہی نہیں ہے ان ریفارمز کے. میں اس کو بڑی سمپلی کہہ دیتا ہوں کہ 19ویں صدی کے انسٹیٹیوشنز اور قانونوں سے 21ویں صدی میں ہم نہیں جا سکتے، اور وہ یہ کوشش بھی کر لیں تو نہیں. تو مہنگائی کی جہاں تعلق ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئے گی. مگر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. کیا ہم خطے کی حد تک، ہمسایوں کی حد تک سستے ترین ملک ہے؟ جہاں ڈالر میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں اور روپوں میں تنخواہیں مل رہی ہوں، وہ سستا ترین ہے. ہمارے پاس سر ان کی پھر بیسک کیلکولیشن کس چیز پر ہے؟ میں آپ کو کیلکولیشن دیتا ہوں. جو کیلکولیشن اکانومسٹ کرتے ہیں وہ PPP ہے، پرچیزنگ پاور پیرٹی، کہ 1 روپیہ کیا خرید سکتا ہے. اور اس میں ہم 153rd ملک ہیں دنیا کا، ہم سے اوپر 152 بیٹھے ہیں. یہ سمپلی کہہ کہ جی سستا ترین ملک ہے، ایشو یہ نہیں ہے. جس ملک مثال کے طور پہ ہماری جو آئل ہے وہ $0.8 کا یہاں مل رہا ہے لیٹر، امریکہ میں $1 کا ہے. ان کی کوشش ہے کہ $1 پہ لے جائیں، مگر امریکہ میں پر کیپٹا انکم روز کی $20,000. سر پھر میں آپ کی بات سے تو یہاں پہنچی کہ وزیر اعظم صاحب واقعی شاید 153 دیکھتے ہوئے ایسے دیکھتے. میرا خیال ہے کہ ان کو انفارمیشن ہی پوری نہیں دیتے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پوری انفارمیشن ملتی ہی نہیں. میں لغاری صاحب، مشیر خزانہ، ہم معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں، انہوں نے بار بار وارن کیا ڈالر کی اڑان کو لے کر، اور یہ بھی کہا بہت سے اپنے انٹرویوز کے اندر کہ اس کو 165-66 پر ہی رہنا چاہیے تھا. سٹے بازی کا نتیجہ بھی کہا، یہ بھی کہا کہ جب انجیکٹ ہوں گے پیسے آئیں گے تو یہ کنٹرول میں ہو جائے گا. مگر کنٹرول نہیں ہوا ڈالر. یہ اڑان نیچرل لگ رہی ہے یا آرٹیفیشل ہے؟ دیکھیں، حکومت کی نااہلی ہے. ہماری وزارت دو قسم کی پالیسیز ہیں. ایک جو حکومت کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، جو مالیات کو ڈیل کرتی ہے، وہ ہماری جو ہے وہ مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. اور دوسری جو ڈے ٹو ڈے منسٹریز کے اور گورنمنٹ کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، وہ تو ہوتی ہے فسکل پالیسی. دونوں پالیسیز کا فیلور ہے، اور دونوں آئی ایم ایف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر یا مشیر خزانہ بھی اور ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک بھی. اب صورتحال یہ ہوگی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ منی بجٹ کے بعد ایک قیامت خیز چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. مجھے اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ لوگوں کی اکنامی تباہ ہو جائے گی، لوگوں کے پینشنز بند کر دی جائیں گی، آپ کی بہت سے اداروں میں تنخواہیں بند ہو جائیں گی، اور لوگوں کو نان شبینہ نہیں ملے گی، اور حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. جب یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں کینیڈا کے ساتھ، پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں یورپ کے ساتھ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جاپان کے ساتھ کرتے ہیں. جب ویجز کا معاملہ ہوتا ہے تو صومالیہ کے ساتھ، ایتھوپیا کے ساتھ، سوڈان کے ساتھ اور زامبیا کے ساتھ، اور ایسے ملکوں کے ساتھ جن کی اکنامی ٹوٹل
साउथ एशिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसकी इकोनॉमी हमसे जरा सा भी कम हो। वो हमसे बेहतर इकोनॉमीज हैं सारी की सारी। हमारे मोहतरम काजी साहब अभी फरमा रहे थे कि किस तरह इंडिया में, अब इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है भाई, उसके बावजूद दुनिया की 3rd इकोनॉमिक पावर इंडिया है। हम क्या करें, हम क्या करें? इंडिया जो है सबसे तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल पावर है दुनिया में। हम क्या करें? क्या मतलब ये कि अगर कोई पॉलिसी बनाता है, अगर चले भाई हमें छोड़ दें, मार दें आवाम को, 22 करोड़ को गोली मारें, ये मुल्क की इकोनॉमी तो ठीक करें ना, जो इदारे हैं अपनी इकोनॉमी तो ठीक करें। जो लगारी साहब, काजी साहब ये भी तो कह रहे थे ना कि जो ऊपर बैठे लोग हैं जिसे माशी आमराना अंदाज है जिनका, उनकी ग्रोथ ठीक है, उनके घर की भी मईशत ग्रो कर जाती है और फिर वो इस मुल्क की मईशत को लेकर नहीं चलते। उनके नौकर हैं, उनकी ग्रोथ ठीक है, इनकी भी जो है ये इसी पर गुजारा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। ये सारा पैसा इकट्ठा करके एक आलमी सरमायादारी निजाम की जेब में डाल रहे हैं। एक आलमी सरमायादारी निजाम जो दुनिया में चल रहा है वो पाकिस्तान के लोगों की बचतों को और पाकिस्तान के लोगों की मईशतों को खाते हुए चल रहा है। आम आदमी के पास कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है और ये जो लोअर मिडिल क्लास थी वो खत्म हो चुकी। अपर मिडिल क्लास जो है वो तेजी से लोअर मिडिल क्लास में जा रही है और जो बड़ी क्लासें थी ये रिड्यूस होती जाएंगी और चंद लोग रह जाएंगे। जरूर अशराफिया है, रूलिंग कर रही है, उनके पास रह जाएंगे। करोड़ों भी उनके पास होंगे, अरबों भी उनके पास होंगे, खरबों भी उनके पास होंगे। मासस के पास, आम आदमी के पास, आम मेहनत कश के पास, जिसने मजदूरी करनी है, जिसने दिहाड़ी लेनी है, उनके लिए कोई चीज नहीं होगी। ये सब कुछ ठप करने के चक्कर में है। अभी आने दें इस बजट को। ये बजट हमारी ये जो शहरा होती है ना, इसके ऊपर अंगूठा रखकर इसको दबाने के चक्कर में है और फिर आपसे बहुत सी चीजें कहा जाएगा, फरमाइश आएगी, ये फुलान खिलौने बंद करें, ये फुलां खिलौने हमारे हवाले करें, ये फुलां जो है इनको बेचें, बल्कि बेचें क्या मुफ्त किसी को दे दें, पीआईए को मुफ्त किसी के हवाले कर दें, कोई पैसा ना लें उनसे, उनसे कहें मर्जी है कमाओ खाओ और फिर ये इन लोगों से जो कुछ भी करो इनके साथ, पीआईए को ऐसा करेंगे, स्टील मिल के साथ ऐसा करेंगे। जो बड़े आपके इदारे बाकी बचे हैं पहले, उससे पहले इनसे बिकवाए गए और इतने बेदर्दी से बिकवाए गए और प्राइवेटाइजेशन इतनी बेदर्दी से की गई है, लूट मार की तरह की गई है। लूट मार यानी कि एक ऐसे इदारे को प्राइवेटाइज किया गया जिसका माल कराची से लाहौर जा रहा था, उसकी कीमत से उसने रास्ते में बेच दिया उस ट्रेन के अंदर माल को और उसकी कीमत से उसने पूरी फैक्ट्री जो थी, पूरे का पूरा वो इदारा जो था उसको खरीदा और उसके तमाम करोड़ों अरबों के एसेट का मालिक भी बन गया, लेकिन उसने अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं दिया। ये सारे के सारे इदारे इसी तरह से खरीदे और बेचे गए हैं। प्राइवेटाइजेशन एक ढोंग था जिसने पाकिस्तान की जो है बुनियादों को हिला के रख दिया था और ये थी भी मईशत इनकी, यानी हमारी पसंदीदा मईशत नहीं थी और उसको भी इन्होंने बर्बाद किया है। अब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा।